بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ اسماء حسنہ کے ساتھ الملک کو یعنی حقیقی بادشاہ، جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا ملک کو کثرت سے پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیں گے، اور جو زوال کے وقت پڑھے گا 120 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صفائی قلب اور غنا ظاہری اور باطنی سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج آپ کے لیے ایک بہت بیسٹ ٹاپک ہے، دی سگنیفیکینس آف رمضان ان اسلام، رمضان المبارک کی اسلامی تعلیمات میں اہمیت۔ تو ابھی 1 ویک تقریباً رہتا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس میں ہم جانیں کہ رمضان کی اہمیت کے بارے میں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایسے ہی ایک موضوع پر یہ بات کر رہی ہوں جو نہ صرف ہمارے دین اسلام کا ایک رکن ہے، بلکہ ہر مسلمان کے دل و دماغ پر گہرا اثر بھی ڈالتا ہے، اور وہ موضوع جو ہے وہ رمضان المبارک کی اسلامی تعلیمات میں اہمیت ہے۔ رحمتوں والا، برکتوں والا اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو ہر مسلمان اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور اپنی روح کو پاکیزہ بنانے کی صحیح کرتا ہے۔ اب اس میں آپ کو کچھ پوائنٹس آپ کو بتا دیتی ہوں، جس میں رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ رمضان کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے، یعنی 9 منتھ ہے، 9واں مہینہ، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ کی سورہ 185 کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا واضح نمایاں نشانیاں ہیں، صحیح ہے۔ اب یہاں تک کی تو بات ہو گئی۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے یہ انتہائی مقدس اور بابرکت ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اور جو بھی اس پہ عمل کریں گے تو وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی ایک جو سب سے بڑا جو ایک اہم پہلو ہے وہ ہے روزہ، صحیح ہے۔ تو روزہ جو ہے رمضان کے مہینے کا جو ہے یہ ہمارا سب سے زیادہ اہمیت اور بنیادی ارکان ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک تربیتی عمل ہے جو ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی صفت جو ہے وہ اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ روزہ ہمیں صبر، ضبط اور خودداری، سب سے بڑی چیز یہ ہمیں سکھاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیاوی خواہشات نہیں ہے، بلکہ رب کی رضا کے لیے جینا ہے۔ روزہ ہمیں غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی تکلیف کا احساس دلاتا ہے، اور ان کی مدد کرنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی اہمیت میں ایک یہ اہمیت بھی ہے کہ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ صحیح ہے، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: روزہ دار کی افطاری کے وقت، عادل حکمران کی دعا، اور مظلوم کی دعا۔ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر افطار کرتے وقت۔ اس لیے ہمیں افطار کرتے وقت ضرور دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں، ٹی وی پہ فوکس کریں یا موبائل پہ فوکس کریں۔ تو 5-10 منٹ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اس وقت آپ کا روزہ کھولنے کا ٹائمنگ ہو، تو اس وقت کوشش کریں کہ آپ اپنے لیے سب سے زیادہ دعا مانگیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ نیکوں اور عبادتوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا کے ملتا ہے۔
تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں کسی نیکی کا کام کرے گویا اس نے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص رمضان میں فرض ادا کرے گا گویا اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے، یعنی 70 گنا آپ کو بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت میں یہ مہینہ ہمیں اخلاقی کردار کو بہتر بنانے کا، آپ کا جو اخلاقی کردار ہوتا ہے، یہ اخلاقی کردار اس کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے آپ کو، اور اتنے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر قسم کے برے کاموں سے روکنے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل نہیں کرتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، بھلے وہ کھانا پینا چھوڑ دے یا نہ چھوڑے۔ تو روزے کو بہت سمجھ بوجھ کے اس کے بارے میں جان کے پھر آپ نے روزے کو رکھنا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، اس میں جھوٹ ہو گیا، غیبت ہو گیا، غیبت سے آپ نے دور رہنا ہے، چغلی سے دور رہنا ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، اور ہر قسم کے برے کاموں سے بچنا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے جو بھی تبدیلیاں اپنے اندر ہم لائیں ان کو سنواریں اور اپنے کردار کو سنواریں۔ تو رمضان المبارک کی اہمیت میں آپ اس کا اندازہ ایک پہلو سے یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں ایک لیلۃ القدر کی عظمت سے روشناس کرنے والی ایک رات ملتی ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس رات جو آپ عبادت کریں گے تو وہ اس کا ثواب ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور لیلۃ القدر کو بھی تلاش کریں۔ تو آخر میں اس رمضان المبارک کی تعلیمات کی اہمیت کے بارے میں کا میرا ایک مقصد یہ تھا آپ کو بتانے کا کہ جیسے جیسے مہینہ قریب آ رہا ہے اور 1 ویک کے بعد آپ رمضان کے عشرے میں داخل ہو جائیں گے، تو کوشش کریے کہ اپنی ہر ضرورتوں کو، عادتوں کو اور اپنے کردار کو، اور اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہے تو ہم اس کو سنوار لیں، نکھار لیں، اور ان چیزوں سے بچنا ابھی سے شروع کر دیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمتوں والا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ بھی ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے کا، اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کا اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یہ مہینہ ہمیں عبادت کے لیے دیا گیا ہے، تو ہمیں اس مہینے سب سے زیادہ عبادت کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں اور سے فیضیاب فرمائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے ہمیں نعمتیں، عبادتیں اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمیں اپنے کردار پر اور جو ہماری اندر کی جو ہمارا ایک نفس ہے اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم بہتر بنائیں گے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے تاکہ ہم اپنے رمضان کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں اور اس کو گزار سکیں اور اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے پورے روزے رکھ کر اللہ کو راضی خوشی کر سکیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور امید ہے کہ آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کا ایمان اور ہمارا دین پھر سے تازہ ہو جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ رمضان کے حوالے سے اور بہت سارے ٹاپک پر آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جب تک سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔